حضرت رابعہ بصری اسلام کی تاریخ میں ایک بلند پایہ صوفیہ خاتون تھی جنہیں عشق الہی اور زاہد تقوی کی مثال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ 8ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئی اور سلسلہ تصوف کے ابتدائی بزرگوں میں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش بصرہ عراق میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک غریب مگر نیک سیرت خاندان سے تھا۔ والدین کی وفات کے بعد وہ ایک آزمائشی دور سے گزری اور غلامی میں چلی گئی۔ یہاں ان کے مالک نے ان پر سخت مشقتیں ڈالی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات ان کے مالک نے دیکھا حضرت رابعہ عبادت میں مصروف ہیں اور ان کے ارد گرد نور کی روشنی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے مالک پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے انہیں آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترک کر کے عبادت ریاضت کو اپنا مقصد اپنا لیا۔ حضرت رابعہ بصری کی پوری زندگی اللہ کی محبت میں فنا ہونے کی مثال ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کسی لالچ یا خوف کی بنیاد پر نہیں بلکہ محبت میں کرتی تھی۔ ایک مشہور قول ہے جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے، میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتی ہوں نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ اس لیے کہ وہ میرا محبوب ہے۔ یہی بات ان کے مقام کی بلندی کی بڑی وجہ بنی۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی میں کئی واقعات اور کرامات ملتی ہیں جو ان کی روحانی بلندی کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ مال و دولت کو اہمیت نہیں دیتی تھی اور صرف اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ انہوں نے انسانوں کو سکھایا کہ حقیقی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے جو ہر چیز کا اصل خالق ہے۔ وہ حضرت حسن بصری سمیت کئی بزرگوں سے ملاقات کر چکی تھی اور ان کی صحبت میں رہی۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، جب تم اللہ کے ہو چکے تو دعا کیسی؟ اللہ خود تمہاری ضروریات پوری کرے گا۔ حضرت رابعہ بصری کو عادی قلندر کہنے کی ایک روحانی اور صوفیانہ وجہ ہے جو ان کے مقام عرفان اور روحانی بلندی کو ظاہر کرتی ہے۔ قلندر ایک ایسا صوفی ہوتا ہے جو دنیاوی قیود اور مادی خواہشات سے بالکل آزاد ہو کر صرف اللہ کی رضا میں فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ قلندری مقام بہت بلند ہوتا ہے اور صوفیہ میں بھی یہ درجہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت رابعہ بصری کو عادی قلندر اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ عورتیں تھیں۔ اس دور میں صوفی سلسلے میں زیادہ تر مرد قلندر تھے، لیکن حضرت رابعہ کو ان کے اعلیٰ روحانی مقام کی وجہ سے عادی قلندر کا درجہ دیا گیا۔ وہ دنیاوی لذتوں، خواہشات اور خوف سے آزاد تھی اور ان کی تمام محبت اللہ سے تھی۔ یہ صفت انہی قلندروں کے قریب لے آتی ہے۔ ان کا زاہد تقوی، دن رات عبادت اور اللہ سے بے پناہ محبت انہیں مرد صوفی بزرگوں کے برابر لے آئی، مگر چونکہ وہ عورت تھی انہیں عادی قلندر کہا گیا۔ یہ مقام انہیں اسی وقت مل گیا تھا جب انہوں نے اپنی زندگی کو عشق الہی اور فنا فی اللہ میں گزارنے کا عہد کر لیا۔ خاص طور پر ان کے غلامی کے دور کے بعد ان کے روحانی منازل کا آغاز ہوا۔ وہ صوفیانہ مقام کی طرف گامزن ہوئی۔ حضرت رابعہ ایک دن ہاتھ میں آگ اور پانی لے کر گلیوں میں نکلی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں جنت کو آگ لگا دینا چاہتی ہوں اور دوزخ کو پانی سے بجھا دینا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کسی لالچ یا خوف سے نہ کریں بلکہ محض ان کی محبت میں کریں۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ وہ قلندر کی اعلیٰ ترین صفات رکھتی تھی، مگر چونکہ وہ عورت تھی اس لیے انہیں عادی قلندر کہا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کو عادی قلندر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مکمل قلندر کی صفات رکھتی تھی، لیکن مرد نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ لقب مکمل طور پر نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود ان کا مقام عرفان کسی بھی مرد ولی سے کم نہ تھا، بلکہ کئی بڑے صوفیہ بھی ان کے علم و تقوی سے متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تصوف میں ایک منفرد اور بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت رابعہ نے اپنی زندگی کا آخری ایام بھی عبادت ریاضت میں گزارے۔ وہ اسی عشق الہی میں ڈوبی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئی۔ ان کا مزار بصرہ یا کچھ روایات کے مطابق بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت رابعہ بصری
اللہ کی محبت میں اتنی بلند ہوئی کہ صوفیہ اور اولیاء کرام انہیں محبت الہی کا چراغ کہتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی کامیابی اللہ کی محبت اور اخلاص میں ہے، نہ کہ دنیاوی خواہشات میں۔